بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ملک کی معروف شخصیت جن کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ جذباتی ہیں، نظریاتی ہیں اور پاکستانی ہیں، ہمارے درمیان ہمیشہ کی طرح آج بھی موجود ہیں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں سجاد میر صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یہ دنیا نہیں، یہ میں نے خود کہا تھا اپنے بارے میں۔ سر دنیا بھی یہی کہتی ہے کہ آپ جذباتی بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں اور اس کے ساتھ نظریاتی بھی ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پروگرام میں پاکستان کا مستقبل بھی شامل ہوتا ہے، اور وہ مستقبل کے وہ معمار جن کی بدولت اس ملک نے مستقبل میں کھڑے ہونا ہے، جنہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اپنے ینگ پینل کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی پی ایس سے مہنور احمر بلال، آپ کا تعلق پنجاب کالج سے ہے۔ اقصیٰ مظفر، آپ کا تعلق ساؤتھ ایشیا یونیورسٹی سے ہے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ میر صاحب، آج بڑی اہم خبریں ہیں اور بڑی خاص قسم کی خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ سربجیت سنگھ یا سرجیت سنگھ، یہ کہانی کیا ہے؟ کس کو معافی ملی ہے؟ یہ سٹوری کیا ہے بیسیکلی؟ اصل میں جی سربجیت سنگھ کا اصل ایک ہائی پروفائل کیس ہے جو کئی سال سے چل رہا ہے، اور کوشش کی تھی مشرف نے بھی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، معافی دے دی جائے۔ اس زمانے میں بھی یہ بڑا ہائی پروفائل کیس تھا، اس نے بھاٹی وغیرہ میں دھماکے بھی کیے ہیں اور بھی کچھ کاروائیاں ایسی دہشت گردی کی پاکستان میں لاہور کے علاقے میں اس ارد گرد میں کی ہیں، جس میں کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور چنانچہ بہت سے لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا کہ اگر اس کو رہا کر دیا گیا تو ہم اجتماعی خودکشی کر لیں گے۔ اس وقت بھی یہ بڑا ہائی پروفائل کیس تھا، اس کو سپریم کورٹ کو ریفر بیک کیا گیا کیونکہ صدر نے معافی ایک دب پہلے جسے رحم کی اپیل ہوتی ہے وہ مسترد کر دی تھی۔ سپریم کورٹ سے جو کہ کوئی قانون نہیں ہے، جواز نہیں تھا، انہوں نے کوشش کر کے ایک رحم کی اپیل کی۔ سپریم کورٹ بھی یہ رسک لینے کو تیار نہیں تھا کہ ایک ایسا شخص جو کہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کارروائی کر چکا ہے اسے چھوڑ دیا جائے، چنانچہ وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا ان کو۔ تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس کو انہوں نے پھانسی کی سزا تو پوسٹ پون کر دی، کچھ دیر اس یہی رہا، اور لیکن رہا نہیں کیا جا سکا۔ کل جب شروع ہوا تو لگتا ہے کہ یہی تھا کہ سربجیت سنگھ ہے، اور سربجیت سنگھ کی سمری آئی ہے، وہی ایک نام تھا۔ اس کے گھر والوں سے انٹرویو بھی آ گیا، اس کی بیٹی نے کہا میں 2.5 سال کی تھی، اب میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں، بڑا اچھا انٹرویو تھا اس کا آ گیا۔ ہمارے جو انصار بنی صاحب ہیں بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں ایسے معاملوں پہ، چھڑوائے کوئی چاہے لیکن وہ فوراً تیز ہو جاتے ہیں۔ ان کے بیانات بھی آنا شروع ہو گئے اور لگا کہ جیسے قیدی انہوں نے چھڑائے ہیں، سب کچھ ہو گیا، فضا سی بن گئی، اور ٹی وی والوں نے پروگرام کر لیے بہت سارے نے، ہم نے بھی یعنی کہ پروگرام کے دوران خبر آئی تھی جب ہم آن ایئر تھے تو ہم نے بھی اس پہ کچھ کمنٹس کیے، لیکن کچھ تو پروگرام باقاعدہ ہو گئے جس میں بحث ہوئی کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صاحب اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین، اس وقت ہوا ہے نیوز بریک کا، نیوز بریک سے واپس آئیں گے تو دوبارہ اسی کہانی پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نیوز بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس کہانی کے حوالے سے کہ جو دو کریکٹرز ہمارے سامنے اس وقت موضوع زیر بحث ہیں، سربجیت سنگھ اور سرجیت سنگھ، دونوں میں کیا فرق ہے، کیا کہانی ہے، کیا معاملات ہیں، وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی میر صاحب۔ اصل میں جی پہلے کنفیوژن یہ بھی ہوئی کہ جب یہ خبر آئی تو سربجیت سنگھ کے نام بھی 2-3 نام تھے۔ پاکستان میں کچھ اس نے نام بتایا تھا، پہلے کچھ اور نام تھا، کچھ اس طرح کی کنفیوژن تھی، لیکن یہ ایک ہائی پروفائل قیدی ہے اور جس کو بعد ٹیررزم کا الزام ہے اور بندوں کی جانیں بھی گئی ہیں، اس نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اچانک کیا رد عمل ہوا؟ اب سارے انڈین ٹی وی چینل بار بار پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہوا۔ انڈیا کے وزیر داخلہ نے بھی اس کی، سیکرٹری داخلہ نے بھی اس کی مبارکباد دی، لیکن بہرحال اب انہوں نے کہا کہ سرجیت سنگھ آ رہا ہے تو چلیے وہ بھی اچھی بات ہے۔ اور رحمان ملک نے کہا کہ کچھ قانونی پیچیدگی ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا قانونی پیچیدگی ہیں۔ سمجھ جو بات نہیں آتی وہ یہ کیا ہے کہ ان کے لاسٹ مومنٹ ان پر ریویل ہوا کہ ہم نے غلط اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، یا اس کا مطلب یہ تھا کہ لاسٹ مومنٹ انہیں یہ خیال ہوا کہ اس کے نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں، یا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ان پر پریشر پڑا کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، کہ یہ تو فوج کا مجرم ہے نا، فوج نے ان کو پکڑا تھا اور وار زون میں پکڑا تھا،
ان کے بندے مارے تھے، سویلین مارے تھے، تو فوجی نہیں چاہتے کہ انڈیا کا ایسا قیدی جو ہے آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے. پھر کمپیئر کرنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ صاحب یہ خلیل چشتی جب رہا ہوئے تھے تو یہ طے ہوا تھا کہ یہ رہا کیے جائیں گے. خلیل چشتی اور اس کا کمپیریزن کوئی نہیں ہے، کیونکہ خلیل چشتی تو بیچارہ ایک شہری تھا، ڈاکٹر تھا، سائنسدان تھا، وہاں گیا کسی ایک جھگڑے میں انوالو ہو گیا، درست صحیح چھوڑ دیجئے، بحث ہم نہیں کرتے، اور اس پہ اس کو سزا ہوئی. اس کا کوئی یہ تو دہشت گردی کا کیس تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اجمل قصاب کو ہمیں دے دو. جی بالکل. کیونکہ پاکستان اون نہیں کرتا اجمل قصاب کو. پاکستان یہ نہیں کہتا کہ یہ ہماری ایجنسیوں کا آدمی ہے. پاکستان کہتا ہے کہ وہ ہوگا پاکستانی ہوگا. اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو کوئی پرائیویٹ طور پر کیا ہے، آپ جانیں اور آپ کا قانون جانے. ہاں اگر چاہتے ہیں کہ ہم مدد کریں تو ہمیں اس تک رسائی دیں تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اس کا پوائنٹ آف ویو وہی ہے جو آپ بیان کرتے ہیں یا وہ نہیں ہے. ہم آپ کے بتائے ہوئے بات سے مطمئن نہیں ہیں. تو یہ ایک طرح کی کنفیوژن بھی پیدا ہوئی اور ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی. رات گئے تو اعلان ہوا. اچھا اب صورت یہ ہے کہ ان کے گھر والے خوش ہیں. اب پہلے میں سمجھا کہ شاید کچھ غلطی ٹیکنیکلی نام کی جو ہے، پر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو امرتسر کا رہنے والا ہے، وہ فیروزپور کا رہنے والا ہے. اور اب پتہ چلا کہ اس کے گھر میں یہ جیل میں بیٹھا ہوا کہہ رہا بس نئے کپڑے پہن کر تازہ دم ہو کر، اور کہہ رہا ہے کہ مجھے آج سوئیاں کھلاؤ. اس کو سوئیاں کھلائی جا رہی ہیں. اور وہ جو بیچارہ سربجیت سنگھ ہے وہ ابھی تک ڈیتھ سیل میں ہے، موت کی کوٹری میں ہے، کال کوٹری میں ہے. اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ دنیا والے اس کو رہا کرنے کی بات کر رہے ہیں یا اس کی بات ہوئی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے ایک خامخواہ کی ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے. اور کل بحث ہو رہی تھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھے سوبر سیریس لوگ جو ہیں، ہماری ڈیفنس اینالسٹ کیا نام ہے اس کا، ماریہ سلطان، وہ تک کہہ رہی تھی کہ اس کو رہا نہیں کیا جائے. اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ انڈیا پاکستان تعلقات کے لیے ٹھیک ہے، ان کو رہا بھی کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال یہ ایک اوپن ڈبیٹ ہے، لیکن ہوا یہ عجیب و غریب قصہ ہے. اچھا میر صاحب، ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اور انتہائی افسوسناک خبر بھی ہے کہ پنجاب کے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ دوبارہ 10 دن سے، گزشتہ 10 دن سے جو ہے وہ ہڑتال پر ہیں. یہ بار بار کی ہڑتال، یہ بار بار کے مظاہرے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ کیوں سنجیدہ نہیں ہے، کیوں ڈیل نہیں کر رہی معاملات کو؟ اصل میں جی گورنمنٹ تو سنجیدہ ہے، اور شاید پہلی بار انہوں نے اٹیمپٹ بھی کی تھی، بیچ میں اریٹیٹ بھی ہو گئے تھے. یہ بچے جو ہیں جو ینگ ڈاکٹر، یہ بالکل اسٹوڈنٹس پالیٹکس کر رہے ہیں. تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اب وہ مسیحا بن گئے ہیں قوم کے، اور اگر وہ پیشنٹس کو نہیں دیکھتے تو پروٹیسٹ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ مریضوں کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یعنی جس پروٹیسٹ کا نشانہ ان کے مریض بن رہے ہوں وہ پروٹیسٹ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب شہباز شریف کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے جو گریڈ 17 کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جب اسٹارٹ کیریئر کرتا ہے ہر آدمی تو 30,000 تنخواہ دیتا ہے. ان کو 60,000 مل رہی ہے. 60,000 گریڈ 17 میں، اور کیا چاہیے بھائی؟ اس وقت بھی پاکستان میں ڈاکٹروں کی تنخواہیں جو ہیں، بڑے ڈاکٹروں کی، اور ان کی فیسیں، اور ان کے جو ہمارے پرائیویٹ نجی ہسپتال بھی ہیں، وہ میں نے پوچھا شوکت خانہ ہاسپٹل سے کہ صاحب آپ کے ہاں یہاں، انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں جو ڈاکٹر 4 لاکھ روپے لیتا ہے مہینے کا، اور بہت احسان کر کے ہمارے پاس آتا ہے، انڈیا میں وہی ڈاکٹر 70,000 روپے دیتا ہے. اچھا یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے تنخواہیں اپنے، یہ جو ینگ ڈاکٹر ہیں یہ ابھی چند سال کی پرانی بات ہے کہ ان کو پرائیویٹ ادارے جو ہے 4-4, 5-5 ہزار، 1500 روپے، 2,000 روپے میں ملازم رکھتے تھے. اچھا اب اللہ کا شکر ہے کہ سرکاری محکموں میں بھی اور پھر کچھ پرائیویٹ محکموں میں دباؤ کے تحت ان کی سیلری کا سٹرکچر بہتر ہوا ہے. اب ان کی لڑائی کیا ہے؟ ہر بات اب رکھا نہیں گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ہمارا سٹرکچر بنائیں، ہماری یعنی کہ ہم گریڈ 17 میں آئیں تو اتنے سال کے بعد 18 میں آ جائیں، اتنے سال 19 میں آ جائیں. میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ ایک ڈاکٹر جو گریڈ 17 میں آتا ہے اس کو اگلی ڈگریاں پاس کرنا اس کی ترقی کے لیے لازمن کر دیا جائے. بیٹھ جاتے ہیں ساری عمر MBBS کر کے، یہ تو ابتدائی ڈگری ہے، بیچلر ہے بھائی، یہ تو ماسٹر بھی نہیں ہے. اس کے بعد ہماری ہاں جو اعلیٰ ڈگریاں ہیں MCPS اور FCPS وغیرہ، وہ دنیا کی کسی بھی ملک کی ڈگریوں سے کم نہیں ہے جی. ہمارے ملک میں جب آپ فیلوشپ لیتے ہیں تو لندن میں جا کے صرف آپ کو امتحان دینا ہوتا ہے، وہ مزید ریکوائرمنٹ اس کی نہیں ہوتی. یعنی یہ وہ ڈگریاں ہیں ہماری چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی، ہماری میڈیکل پروفیشن کی، ہماری انجینئرنگ کی ڈگریاں جس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر بیٹھے بیٹھے ترقی مانگنے گھر آنے اور سمجھیں کہ ایک عیاشی کی زندگی ہے، یہ درست بات نہیں ہے. میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں. لیکن جو چیز یہ ہے کہ یہ ہڑتال کر کے مریضوں پہ اس کا اثر ڈالتے ہیں، یہ تو خیر قطعاً ہی ایسی بات نہیں جس کو کنڈون کیا جائے. اور شہباز شریف نے اب 3 دن کا نوٹس دیا ہے کہ 3 دن کریں ورنہ پھر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے، آج کل سعودی عرب اور دوسرے ملکوں میں بہت ڈیمانڈ ہے پاکستانی ڈاکٹروں کی، وہاں انڈین ڈاکٹر واپس جا رہے ہیں. واپس کیوں جا رہے ہیں؟ ان کے اپنے ملک میں اپرچونٹی نکل آئی ہے، وہ وہاں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں.
پاکستانی ڈاکٹر کی ڈیمانڈ پیدا ہوئی ہے، لیکن ہر ڈاکٹر نہیں جا سکتا باہر۔ جی جی، آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں تو امریکہ جانے کے لیے آپ کو امتحان پاس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے میڈیکل انسٹیٹیوٹ کھل گئے ہیں کہ ڈاکٹر تو یہاں بہت آئیں گے، لیکن قصہ یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں وہ جو ایک مسیحا نفس لوگوں کے لیے ایک سوٹیبل ایٹیٹیوڈ ہو وہ اختیار کرنا چاہیے انہیں، بجائے اس کے کہ وہ 10 دن سے ہڑتال کیے بیٹھے ہیں۔ آؤٹ ڈور پیشنٹ کو نہیں دیکھیں گے، یعنی کہ جناح ہسپتال کراچی کا مجھے یاد ہے کہ 12-13 ہزار پیشنٹ روز دیکھتا ہے۔ 12-13 ہزار پیشنٹ پورے سندھ سے آتے ہیں، شہر سے آتے ہیں۔ اگر آپ پیشنٹ نہیں دیکھیں گے تو وہ لوگ مایوس جائیں گے۔ لاہور کے ہسپتالوں میں، یہاں جو جناح ہاسپٹل ہے، میو ہاسپٹل ہے، سروسز ہاسپٹل ہے، ان ہاسپٹلوں میں بے شمار مریض آتے ہیں، ہزاروں مریض آتے ہیں۔ ان کو جب آپ علاج نہیں ملے گا، پہلے ہی اس ملک میں سروسز کم ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی کوئی تعریف کی جائے۔ میں نے ان ڈاکٹرز کو، ان کے جذبات سے بھی ہمیں ہمدردی ہے، ان کے مسائل سے بھی ہمدردی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے، کوئی ایسی نیگوسیشن میتھڈ اختیار کیا جائے کہ مریضوں کو اس پر جو ہے نقصان نہ پہنچے، اثر نہ پہنچے۔ حکومت سے میں کہوں گا کہ وہ ایک سمپیتھیٹکلی اس کو ڈیل کریں، بجائے اس کے کہ دھمکیاں، پہلے بھی دھمکیاں دی تھیں ان کے کچھ ایڈوائزر نے اور لوگوں نے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ رویے کی بجائے ان کو طریقے سے کریں، اور پھر سچ مچ اگر وہ بات نہیں مانتے تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ اچھا میر صاحب، ایک اور بڑا سنگین کیس ہے، ایفیڈرین کا مقدمہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کی بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ سابق ڈائریکٹر ہیلتھ ہیں رشید جمعہ صاحب، یہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، کس کے خلاف بنے ہیں، اس کی نیچر کیا ہے اس پورے مقدمے کی، اور آگے کیا ہوگا، اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے۔ رشید جمعہ جو ہے نا ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے بیٹے ہیں جی، ڈاکٹر جمعہ جسے کہتے ہیں، ولی الدین جمعہ تھا، کیا نام تھا، وہ پاکستان کے نمبر 1 نیورو سرجن گنے جاتے تھے۔ ان کے بعد سرجن بٹی تھے، کراچی میں تھے، جو یقینی طور پر ٹاپ کے ہیں، جو لاہور میں سرجن بشیر تھے، یہ ہمارے ٹاپ کے نیورو سرجن تھے۔ ڈاکٹر جمعہ کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک مزاج کہا جاتا تھا کہ فیس کے معاملے میں بڑے سخت تھے، اور کبھی مذاق تو یہ بنا ہوا تھا کہ کھوپڑی کھول کے فیس طلب کر لیتے تھے۔ وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ رشید جمعہ ایک ہمارے اس سرکل میں، چونکہ پہلے ہی ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے، ایک بڑے اسٹیبلش ارسٹوکریسی میں جو ہے ان کو میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو ان کے ساتھ رابطے عزت کرتے ہوئے ایک خاص لائف جو شہر کی ہوتی ہے وہ انجوائے کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو ڈائریکٹر ہیلتھ کی پوسٹ ہوتی ہے، یہ بڑی پرائز پوسٹ ہوتی ہے۔ پرائز پوسٹ اس لیے ہوتی ہے کہ تمام دواؤں کے لائسنس انہیں دینے ہوتے ہیں، جیسے ایفیڈرین کا دیا، ہر چیز ان کے تھرو ہوتی ہے، تو بڑی کہتے ہیں کہ اس میں بڑی آمدن ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کوئی شریف آدمی کیسے گزارا کرتا ہے اور کیسے چلتا ہے، یعنی اس پوسٹ پہ آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ تو مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ پرائز پوسٹ کی نہیں جاتی ہے، اس سے بڑے فائدے میں ہوتے ہیں۔ رشید جمعہ صاحب یہاں آئے، اچھا میں نے بتایا لاڈر نے میں پلے ہوئے آدمی ہیں، بڑے آدمی باپ کے بیٹے ہیں، اور پوری جو ارسٹوکریٹ لائف ہے، پوری سوسائٹی ہماری اس میں ان ہے۔ ایسی صورت میں جب دباؤ پڑا ہوگا کہ بھائی آپ سچ بات، تو انہوں نے کہا میں نے کہاں دیا ہے، ٹھیک ہے، مجھے تو کہا ہے وزیر صاحب نے، مختوم شہاب الدین نے، مجھے کہا موسیٰ رضا گیلانی نے، وزیر اعظم کے بیٹے تھے، پرائم منسٹر ہاؤس سے گواہیاں آئی ہیں، اور یہ کچھ دیر چھپے رہے، بیل کرائی، یہ کیا وہ کیا، آخر انہوں نے کہا جناب جو گواہی آپ نے مجھ سے سچ ہے وہ میں بتانے کو تیار ہوں۔